نماز میں مکروہات کے بارے میں کچھ احادیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکروہ وہ عمل یا کام ہے جن کو اسلام میں ناپسند کیا گیا ہے اور ان سے بچنے اور نفرت گھن کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مکروہ دو قسم کے ہیں۔ نمبر 1 مکروہ تنزیہی، نمبر 2 مکروہ تحریمی۔ مکروہ تنزیہی وہ کام جن کو ناپسند کیا گیا ہے اور ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر ان کے کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے اور چھوڑنے پر بہتر ثواب اور انعامات ملتے ہیں۔ ان کاموں سے نفرت کرنی چاہیے اور جہاں تک ہو سکے ان سے بچنے رہنا چاہیے۔ مکروہ تحریمی وہ ناپسندیدہ اور قابل نفرت کام جن کو کرنے سے بالکل منع فرمایا گیا ہے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے اگر کوئی یہ کام کرے وہ گنہگار ہے۔ مکروہ تحریمی کا انکار کرنے والا فاسق کہلاتا ہے۔ نماز میں مکروہات کے بارے میں کچھ احادیث۔ حضور اقدس رضی اللہ عنہ نے نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ بخاری و مسلم۔ نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اچک لینا کہ بندے کی نماز میں سے شیطان اچک لے جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ جو بندہ نماز میں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص اس کی طرف متوجہ رہتی ہے، جب تک ادھر ادھر نہ دیکھے۔ جب اس نے اپنا منہ پھیرا اس کی رحمت بھی پھر جاتی ہے۔ امام احمد و ابو داؤد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے منع فرمایا: مرغ کی طرف ڈھونگ مارنے اور کتے کی طرح بیٹھنے اور ادھر ادھر لومڑی کی طرح دیکھنے سے۔ امام احمد و ابو والا۔ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں، اس سے باز رہیں یا ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ بخاری و ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ۔ جب نماز میں کسی کو زمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے تو روکیں کہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مسلم۔ جب نماز میں کسی کو زمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے روکے رہیں، ہاں نہ کہے کہ یہ شیطان کی طرف سے، شیطان اس سے ہنستا ہے۔ صحیح بخاری۔ جب کوئی اچھی طرح وضو کر کے مسجد کے ارادے سے نکلے تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں نہ ڈالیں کہ وہ نماز میں ہو۔ امام احمد و ابو داؤد و ترمذی۔ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب میں برا وہ چور ہے جو اپنی نماز سے چراتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، رسول اللہ نماز سے کیسے چراتا ہے؟ فرمایا کہ رکوع و سجدہ پورا نہیں کرتا۔ امام احمد۔ اللہ بندے کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جسے رکوع و سجدے کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ امام احمد۔ ام المومنین ام علمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ہمارا ایک غلام افضل نامی لڑکا جب سجدہ کرتا تو پھونکتا۔ فرمایا حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے افلاح اپنا منہ خاک آلودہ کر۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تو نماز میں ہو تو انگلیاں نہ چٹکا، بلکہ ایک روایت کے مطابق مسجد میں نماز کے انتظار میں انگلیاں چٹکانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی طرح ڈھونگ مارنے اور درندے کی طرح پاؤں پچھانے سے منع فرمایا ہے، اور اس سے منع فرمایا کہ مسجد میں کوئی شخص جگہ مقرر کر لے جیسے اونٹ جگہ مقرر کر لیتا ہے۔ ابو داؤد و نسائی و دارمی۔ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم ہوا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو، منہ اور دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنوں اور دونوں پنجوں پر، اور حکم ہوا ہے کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹیں۔ حضرت علی رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے علی، میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں، اور اپنے لیے جو مکروہ جانتا ہوں تمہارے لیے مکروہ جانتا ہوں۔ دونوں سجدوں کے درمیان اکا نہ کرنا، یعنی اس طرح نہ بیٹھنا کہ سرون کلہ زمین پر ہو اور گھٹنے کھڑے ہوں۔ ترجمہ: برید صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ مرد صرف پیجامہ پہن کر نماز پڑھے اور چادر نہ اوڑھے۔ ابو داؤد حکیم مستحق میں روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نافع کو 2 کپڑے پہننے کو دیے، اور یہ اس وقت لڑکے تھے۔ اس کے بعد مسجد میں گئے اور نافع کو ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ اس پر فرمایا، کیا تمہارے پاس 2 کپڑے نہیں کہ انہیں پہنتے؟ عرض کیا کہ ہاں۔ فرمایا، بتاؤ اگر مکان سے باہر تمہیں بھیجوں تو دونوں پہنو گے؟ عرض کیا ہاں۔ فرماؤ تو کیا اللہ تعالیٰ کے دربار کے لیے جینس زیادہ مناسب ہے یا آدمیوں کے لیے؟ عرض کی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ عبدالرزاق مستنقع میں عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، جو شخص نماز میں تکبر سے تہبت لٹکائے اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ حل میں نہ حرم میں ہے۔ کعبہ شریف کے آس پاس کچھ خاص حصہ حرم کہلاتا ہے، باقی حل کہلاتا ہے، یعنی حرم کے علاوہ پوری دنیا حل ہے۔ ابو داؤد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب تہبند لٹکائے نماز پڑھ رہے تھے۔ ارشاد فرمایا، جاؤ وضو کرو۔ وہ گئے اور وضو کر کے واپس آئے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ حضور نے وضو کا حکم فرمایا۔ ارشاد فرمایا، وہ تہبند لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز نہیں قبول فرماتا جو تہبند لٹکائے ہوئے، یعنی اتنا نیچے کہ پاؤں کے گٹھے چھپ جائیں۔ ابو داؤد۔